مانگو وہ تمہارا گناہ معاف کر دے گا۔ وہ پھر گئے اور پھر پلٹ آئے۔ تو جب چوتھی مرتبہ آئے تو حضور نے فرمایا فیما اطہرو کا، تمہیں کہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ سے معافی مانگ لو وہ تمہیں پاک کر دے گا، لیکن تم پھر پلٹ آئے ہو، اچھا بتاؤ کس گناہ سے تمہیں پاک کرو؟ قال من الزنا، عرض کی مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، زنا سرزد ہو گیا اور ہوں میں شادی شدہ، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی سزا مجھے دنیا پر دے دی جائے، اگرچہ اس کی سزا بڑی کڑی ہے، سخت ہے۔ جو غیر شادی شدہ بدکار ہے اس کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، لیکن جو شادی شدہ ہے اللہ اس کے وجود کو گوارا نہیں کرتا، اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ستھری اور پاکیزہ بیوی عطا کی تھی، پھر اس نے اپنا منہ کالا کیوں کیا؟ تو سخت سزا ہے رجم کی۔ تو اس نے عرض کی حضور میں گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی ہے، ہوں بھی شادی شدہ، سزا بھی بہت کڑی ہے جانتا ہوں، لیکن میں آخرت کی سزا نہیں اپنے اوپر لینا چاہتا، میں چاہتا ہوں میں دنیا پہ ہی پاک ہو جاؤں اور اللہ کے حضور سرخرو ہو کے پیش ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا کہ مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ، تو جبریل امین عرض گزار ہوئے اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنمی کو دیا جائے گا، خفیف ترین عذاب وہ کیا ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، باقی پورا بدن سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے، یغلی منہما دماغہ، لیکن دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے خفیف عذاب کی صورت ہے، اور جو سخت عذاب ہے العیاذ باللہ۔ تو اس نے کہا حضور مجھے پاک کر دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ آخرت کے بدلے میں دنیا پہ سزا کاٹ لوں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے، کتنی بڑی بات کر رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور صحیح الحواس ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ نشے میں تو نہیں بول رہا؟ تو ایک صاحب اٹھے، منہ سونگا، عرض کی نہیں حضور ایسی حالت بھی نہیں ہے، اور وہ بار بار اقرار کر رہا ہے حضور مجھ سے یہ بدی سرزد ہو گئی، میں ستھرا ہونا چاہتا ہوں، میں پاک ہونا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا اس کو لے جاؤ اور سنگسار کر دو۔ اس کو جب سنگسار کیا جانے لگا تو میرے حضور مسجد نبوی میں تھے، جب اس پہ پتھر برسنے لگے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وَأَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ تَذْرِفَانِ، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کسی نے کہا بندہ نواز خود ہی تو حکم دیا ہے اور خود ہی رو رہے ہو؟ فرمایا وہ میرا عدل ہے، یہ میری محبت ہے۔ مبتلائے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ اللہ کے نبی کا امت کے ساتھ تعلق کتنا گہرا ہے۔ مبتلائے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے۔ حضور نہیں چاہتے تھے لیکن وہ بار بار اقرار کر رہا تھا۔ ایک خاتون آئی اور اس نے کہا حضور مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے اور میں شادی شدہ ہوں، میرے اوپر حد نافذ کر دی جائے۔ گواہی یہ ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اسی بدکاری کا نتیجہ ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ تم جاؤ، جب وضع حمل ہوا تو پھر آنا۔ وہ چلی گئی، کچھ عرصے کے بعد پھر آ گئی اور اس نے گود میں بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا حضور میں حاضر ہو گئی ہوں، میرے اوپر حد جاری کر دی جائے۔ آقا کریم نے فرمایا جاؤ اسے دودھ پلاؤ۔ تو وہ اس کو دودھ پلاتی ہے۔ کیسا جذبہ تھا، اللہ کا خوف اور خشیت کیسے ان کی نس نس میں سمایا ہوا تھا۔ تو وہ دودھ پلاتی ہے تو ساتھ اس کو جو ہے وہ روٹی کا ٹکڑا دیتی ہے تاکہ وہ کھانے لگ جائے۔ حتیٰ کہ وہ روٹی کھانے لگ جاتا ہے تو ٹکڑا اس کے ہاتھ میں بچے کے پکڑا کر حضور کی خدمت میں لے آتی ہے اور حضور سے عرض کرتے حضور دیکھو اب اس نے روٹی کھانا شروع کر دی ہے، اس کو اب میرے دودھ کی ضرورت نہیں رہی، میرے اوپر حد نافذ کر دی جائے۔ تو اس کے اوپر پھر حد نافذ کر دی جاتی ہے۔ اب ماعز ابن مالک اللہ اکبر، ان پر حد نافذ کر دی گئی، چشمان اقدس میں آنسو ہیں۔ خیر حضرت ماعز کا جنازہ اٹھا تو حضور بھی جنازے کے جلوس میں تھے، تو کسی کے منہ سے نکلا لو ماعز نے زنا کیا تھا۔ بس یہ بات سننے کی دیر تھی کہ حضور کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور آقا کریم علیہ السلام کے چہرے پہ جلال آ گیا اور فرمایا خبردار اگر کسی نے میرے ماعز پہ بات کی
اگر اس نے بدکاری کی تھی تو میں نے پتھر نہیں مروائے. میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں بانٹ دی جائے لکفاہم سب کی مغفرت ہو جائے. کہ اپنے آپ کو خود پیش کیا ہے. تو مائز ابن مالک نے کہا حضور بس مجھے یہاں دنیا کے اوپر پاک کر دیجئے. یہ مومن کی کیفیت ہے کہ جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ اس کی تلافی کیسے ہو, مجھ کو معافی کیسے ملے, رب راضی کیسے ہو, میں اس کی نافرمانی کر چکا ہوں, اس کے حکم کو توڑ چکا ہوں. تو پھر وہ جلدی سے اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور توبہ کی دہلیز پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ نہیں دیکھتا اس نے جرم کیا کیا ہے, اللہ دیکھتا یہ میری دہلیز پہ آ گیا ہے. توبہ کے ایک آنسو سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور منافق کی کیفیت کیا ہے؟ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے بدن پہ مکھی آ بیٹھی اور اس نے ہلکے اشارے سے اڑا دیا. اب مجھے بتائیے سویر سے لے کر شام تک کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بدن پہ مکھی بیٹھتی ہے اور ہم ہلکے اشارے سے اسے اڑا دیتے ہیں, لیکن ہمیں شام کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ آج کتنی مرتبہ ہم نے اپنے بدن سے مکھی اڑائی تھی. 200 مرتبہ, 500 مرتبہ, 100 مرتبہ, ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا اور ہم اپنے بدن سے جو ہے وہ بغیر کسی دھیان کے بھی مکھیاں اڑا رہے ہوتے ہیں. تو منافق کی یہ مثال ہے کہ جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے, گناہ کر دیتا ہے تو وہ یوں ہی محسوس کرتا ہے بدن پہ مکھی بیٹھی تھی اڑا دی, بس اتنی اس کی جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے. اب اس آئینے میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا ہماری کیفیت یہ ہے کہ گناہ کر بیٹھے تو ہماری کیفیت خوف کی, خشیت کی یہ ہوتی ہے جس طرح پہاڑ تلے آ گئے, یا یہ ہے کہ جس طرح بدن پہ مکھی بیٹھی تو اس کو اڑا دی. سویر سے لے کر شام تک کتنے گناہ کیے, شام کو سوتے ہوئے دماغ پر, دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا کہ آج اتنی نمازیں چھوٹی, آج اتنوں کے دل دکھائے, آج اتنوں کی غیبت کی, آج اتنوں کو گالی دی, آج اتنا حق غصب کیا, آج اتنا ٹیکس چوری کیا, آج اتنی رشوت لی, آج اتنی زیادتیاں کی, آج اتنا جھوٹ بولا. سویر سے لے کر شام تک اتنا کچھ ہوا, لیکن شام کو چین سے سو گئے, آرام کی نیند سو گئے, کوئی دماغ کے اوپر بوجھ ہی نہیں ہے, کوئی دل کے اوپر بوجھ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے آج سارا دن میں. تو اگر یہ کیفیت ہے تو پھر یہ نفاق اندر اتر گیا ہے اور اچھی طرح رچ بس گیا ہے. لیکن اگر زندگی میں کبھی کوئی خطا, کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اس کا بوجھ, اس کی ندامت بے چین کر دیتی ہے. زندگی کا لف و نشر غیر مرتب ہو جاتا ہے, جینا مشکل ہو جاتا ہے, تباہ پہ بوجھ ہوتا ہے. احد پہاڑ تلے یا کسی پہاڑ تلے جس طرح بندہ دب و اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے حضور رجوع کریں. اگر وہ کیفیت ہے پھر اللہ سے توبہ کریں اس بات کی کہ ہمارے اندر نفاق اتر گیا اور ہمارے من ستھرے نہیں رہے, گناہ پر گناہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ فوراً توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور دل شفاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ فوراً نہیں کرتا تو نقطے کے ساتھ ایک نقطہ دوسرے گناہ سے پھر پڑ جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ پھیلتا رہتا ہے اور گناہ ہوتے جاتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے, اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر گناہ اور نیکی میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. پھر انسان کی زندگی جو ہے وہ گناہوں کا مجموعہ بھی بن جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سفید چادر کے اوپر ایک بھی داغ لگے تو وہ عجیب لگتا ہے, اس کی تلافی کی کوشش ہوتی ہے, لیکن جب چادر پہ اتنے داغ لگ جائیں کہ وہ پوری کی پوری سیاہ ہو جائے تو پھر اس کو دھونے کی فکر نہیں ہوتی اور وہ عجیب بھی نہیں لگتی, اس لیے کہ وہ پوری کی پوری سیاہ ہو گئی ہے. تو میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں, آج محاسبے کی شب ہے. فرمایا گیا حاسبو قبل ان تحاسبو, اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب خود کرو. میں اور آپ آج یہاں اپنے آپ کو تولیں, ترازو کے دونوں پلڑوں کے اندر اپنے اعمال کو رکھیں, نیکیاں بھی رکھیں اور برائیاں بھی رکھیں, اور پھر ان کو تولیں. جو ریا, تصنع, بناوٹ کا شکار ہو گئی وہ نیکیاں نہیں رہیں. تو جو برائیاں ہیں وہ تو برائیاں ہی برائیاں ہیں. اب نیکیاں جو خلوص کی شرط کے ساتھ ہوئی ہیں وہی بس نیکیاں ہیں, اور وہی نیکیوں کے پلڑے میں تل سکتی ہیں. اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ زندگی کہیں غفلت میں نہ گزار دیں.
آنکھ بند ہو تو پھر کھلے اور پھر کہیں ہائے ہمیں کسی نے بتلایا نہیں تھا، ہم خود بھی اس پہ غور و تدبر نہیں کیا، پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ پلے کچھ بھی نہ ہو. چونکہ جو ریا میں مبتلا ہو کر کے نیکی کی، وہ نیکی نیکی ہی نہیں ہے، وہ خیر خیر ہی نہیں ہے، اور ریا کی چال بہت زیادہ باریک ہے.